صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ تم فرماؤ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کو ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جلائے اور مارے تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑے غیب بتانے والے پر کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی غلامی کرو کہ تم راہ پاؤ۔ یہ آیت کریمہ چند لوگوں کے متعلق نازل ہوئی۔ ایک جماعت تھی جو اپنے آپ کو عیسوی کہتی تھی، عیسیٰ بن صہبان اس کا نام تھا، یہ جماعت کے سردار کا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ہم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی مانتے ہیں اور ان کو رسول بھی مانتے ہیں، لیکن یہ جو محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے جہان کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ جیسا پچھلے نبی آتے تھے تو کسی قوم کے لیے، کسی ملک کے لیے نبی ہوا کرتے تھے، تو یہ جو نبی ہے یہ سارے انسانوں کے لیے نبی نہیں ہے، سارے جہان کے لیے نبی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اہل عرب کے ہی نبی ہے، دوسروں کی نبی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید میں یہ آیت جو ہے نازل فرمائی۔ اس میں یہ بتایا کہ جہاں جہاں میری بادشاہت ہے، زمین و آسمان کا جس طرح میں خدا ہوں، ویسے ہی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جہان کے رسول ہے، سارے جہان کے نبی ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، تم فرماؤ اے محبوب، تم فرماؤ کہ اے لوگو، میں تم کی سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کو ہے۔ اس اللہ کا رسول ہوں کہ جس کی بادشاہی آسمان و زمین میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، لیکن روئے سخن اس وقت کے جتنے یہود و نصارہ تھے، مسلمان تھے، انسان تھے، بلکہ قیامت تک جتنے ہوں گے سارے انسانوں سے یہ خطاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق انسانوں سے خطاب فرمایا، مسلمانوں کہہ کے نہیں پکارا، کافر کہہ کے نہیں پکارا، یہود و نصارہ یہ نہیں کہا، بلکہ یا ایھا الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب تم فرماؤ اے لوگوں، لوگوں میں سب آ گئے، اے لوگوں سنو، میں تم سب کی طرف رسول ہوں اس اللہ کا، جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کی بادشاہی جس کے لیے ہے، ملک جس کے لیے ہے۔ ایک ہوتا ہے ملک، ایک ہوتا ہے ملکوت، اور ایک ہوتا ہے جبروت۔ ان تینوں میں فرق ہے۔ ملک کسے کہتے ہیں؟ جو چیزیں ہمیں دکھتی ہے وہ سب ملک ہے۔ یہ دنیا، آسمان و زمین اور دنیا کی جو چیزیں ہم کو دکھ رہی ہے وہ سب ملک ہے۔ ایک ہوتا ہے ملکوت، یعنی جو چیزیں ہم کو دکھ نہیں رہی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، عرش ہے، کرسی ہے، اس کو کہتے ہیں ملکوت۔ اور ایک ہوتا ہے جبروت۔ جبروت کے معنی وہ چیزیں جو خاص بندے بھی اللہ تعالیٰ کے نہیں دیکھ سکتے، خاص الخاص جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں ان کی رسائی اس تک ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے راز، اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے متعلق کما حق جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص لوگوں کو ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، تو جو اللہ کا رسول ہے تو اس کی رسالت سارے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
کے لیے رسالت کا لفظ ذکر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، شفیع بھی ہے، شفاعت کرنے والے بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، لیکن جو سب سے افضل و اعلیٰ آپ کی صفت ہے وہ آپ کی رسالت ہے، آپ کا رسول ہونا ہے۔ یہ رسول ہونا یہ واسطہ ہے بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ یہ واسطہ نہ ہو تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا سکے۔ یہ رسالت ہی کیا ہے؟ واسطہ ہے۔ اس لیے جو عظیم سب سے صفت تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی تم فرماؤ کہ میں رسول ہوں، نبی نہیں بلکہ رسول ہوں، اور اس اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ ساری چیزیں پیدا کرنے والا وہی ہے اور ساری چیزوں کو فنا کرنے والا بھی وہی ہے۔ انسانوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، انسانوں کو مارنے والا بھی وہی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑے غیب بتانے والے نبی پر۔ رسول کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی۔ رسول کون ہے؟ رسول وہ ہے جو نبی ہے، رسول وہ ہے جو امی ہے، رسول وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ نبی کا معنی آتے ہیں غیب بتانے والے کے، امی کا معنی آتے ہیں بے پڑھے، یعنی ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، آپ کو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، اپنے محبوب کو علم دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وکلماتہ، اور اس کے کلمات پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کلمات سے مراد قرآن شریف کی ہر آیت ہے، کلمات سے مراد پچھلے انبیاء جتنے گزرے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، کلمات سے مراد پچھلے انبیاء پہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں، ان کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ رسول ہے کہ جو نبی ہے، امی ہے، اور اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان لاتے ہیں۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تو جب میں نے ان کو سارے جہان کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، تو ان کی غلامی کرو، ان کی غلامی میں ہی تمہارے لیے نجات ہے، ان کی غلامی میں، ان کی بات ماننے میں ہی تمہارے لیے نجات ہے، کامیابی ہے۔ اس لیے تم ان کے احکامات کی پیروی کرو اور ان پر ویسا ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ یعنی سارے جہان کے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں تو ان کے لیے ایسا ایمان لاؤ کہ یہ سارے جہان کے رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا رحمۃ۔